ایمبولانس کے خوفناک سائرن کی آواز پر ڈاکٹر آفتاب کی آنکھ کھلی، جو اس وقت شیراز میموریل ہسپتال کے ہنگامی شعبے ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر تھے۔ شیراز ہسپتال شہر کے کنارے پر واقع ایک پرانی عمارت تھی، جس کے بارے میں طرح طرح کی خوفناک افواہیں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں برسوں پہلے آگ لگنے سے درجنوں مریض اور عملہ ہلاک ہو گیا تھا، اور اب بھی ان کی بھٹکتی روحیں ہسپتال کے تاریک راہداریوں میں گھومتی ہے۔ رات کا وقت تھا اور ہسپتال میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ یہ ایسی گہری خاموشی تھی جو کسی بھی جیتے جاگتے انسان کے دل میں خوف بھر دے۔ ڈاکٹر آفتاب نے سائرن کی سمت دیکھا۔ ایک خاتون کو نیم بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا، جس کا چہرہ کسی شدید خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی زنگ آلود گڑیا تھی، جس کی آنکھیں شیشے کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو گھور رہی ہوں۔ اللہ! جب آفتاب خاتون کا معائنہ کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہمی سمجھ کر اس نے دوبارہ خاتون کی طرف توجہ کی۔ اچانک گڑیا خاتون کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے شیشے کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ آفتاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے گھبراہٹ میں پیچھے قدم لیا۔ اگلے ہی لمحے خاتون کی آنکھیں تیزی سے کھلیں۔ وہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک سرد گونجتی ہوئی چیخ سنائی دی جو انسانی نہیں لگتی تھی، اور وہ پکار اٹھی، وہ آ گئے ہیں، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر تیزی سے ہسپتال کے سخت فرش پر مارا اور وہیں پر خون میں لت پت ہو گئی۔ ڈاکٹر آفتاب سکتے میں تھا۔ وہ اس سارے منظر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی اثناء میں ہسپتال کی لائٹس ٹمٹمانے لگی اور یکدم پوری عمارت میں تاریکی چھا گئی۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشے لرزنے لگے اور دور سے کسی کے سسکنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ آفتاب نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی اور ٹارچ کی روشنی میں وہ خاتون کا بستر چھوڑ کر قریب کی راہداری کی طرف بھاگا۔ راہداری میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے۔ جب اس نے ٹارچ کی روشنی نیچے کی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، جس کی آنکھوں سے تاریکی نکل رہی تھی، اسے گھور رہا تھا۔ بچہ نے دھیمی ڈراؤنی آواز میں کہا، یہ ہسپتال ہمارا ہے، تم بھی یہی رہو گے۔ آفتاب نے اپنا بازو جھٹکا اور مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ روحوں کا ایک قید خانہ ہے، جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ وہ صرف ایک خوفناک چیخ مار سکا اور ہسپتال کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو گیا۔ ڈاکٹر آفتاب کی خوفناک چیخ جلد ہی ہسپتال کی گہری خاموشی میں جذب ہو کر ختم ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی آواز کو دبا دیا ہو۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور ہسپتال کا معمول کا عملہ ڈیوٹی پر آیا تو ہنگامی شعبے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ وہ خاتون جو رات کو لائی گئی تھی، اس کا بستر خالی تھا، لیکن فرش پر تازہ خون کا ایک بڑا دھبا موجود تھا۔ ڈاکٹر آفتاب اپنی کرسی پر نہیں تھے اور ان کا موبائل فون قریب کے ایک کونے میں ٹوٹا پڑا ملا، جس کی اسکرین پر صرف ایک گڑیا کا خوفناک دھندلا عکس نظر آ رہا تھا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن انہیں کوئی ایسا نشان نہیں ملا جو آفتاب کے اچانک غائب ہونے کی وضاحت کر سکے۔ تفتیش کے دوران ایک بوڑھی نرس بی بی جان نے پولیس کو بتایا کہ رات کو اس نے ہسپتال کے پرانے مردہ خانے مورچری کی طرف سے سسکنے کی آوازیں سنی تھیں، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس نے ایک بچے کا سایہ آفتاب کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ نرس کی عمر اور افواہوں کے پیش نظر پولیس نے اس کی بات کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن ہسپتال کے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ کوئی مریض اب رات کو اکیلے بیت الخلا جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور ڈیوٹی پر موجود عملہ ہر آنے والے سائرن کی آواز پر لرز اٹھتا تھا۔ کئی دن بعد صفائی کرنے والے ایک ملازم کو پرانے لفٹ شافٹ کے قریب آفتاب کی ڈائری ملی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر خون سے لکھا گیا صرف ایک جملہ تھا، گڑیا کی آنکھیں وہ ہر جگہ ہے۔ جب پولیس نے بالآخر ڈائری کی وجہ سے مردہ خانے کی پچھلی دیوار کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تو انہیں وہاں ایک چھوٹا خفیہ دروازہ ملا جو برسوں سے بند تھا۔ دروازہ توڑنے پر جو منظر سامنے آیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جہاں پرانی خون آلود سرجیکل اوزار پڑے تھے،
اور درمیان میں لکڑی کے ایک چھوٹے سے بستر پر وہی زنگ آلود گڑیا رکھی تھی جس کی آنکھوں سے رات کو خون نکلا تھا۔ گڑیا کے ساتھ ہی ڈاکٹر آفتاب کی گھڑی بھی پڑی تھی جو 2:40 پر رکی ہوئی تھی۔ وہ رات جب آفتاب غائب ہوا اس کا وقت بھی یہی تھا۔ اس دن پولیس کو یہ احساس ہوا کہ شیراز میموریل ہسپتال کی افواہیں صرف کہانیاں نہیں تھی بلکہ یہ ہسپتال ایک خوفناک راز کو دفن کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آیا آفتاب کو کسی نے قتل کیا ہے یا کسی مافوق الفطرت طاقت نے اسے نگل لیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تہہ خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج بھی رات کے وقت ہسپتال کے قریب سے گزرنے والے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں بچوں کے سسکنے اور کسی بلوغ کی ڈراؤنی چیخ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس ہسپتال کے کالے سایوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ میرا نام نظر ہے۔ کیا آپ کو ایسی سٹوری سننا پسند ہے تو مجھے سبسکرائب کریں اور اگلی جگہ کا نام بتائیے کمنٹ میں۔